اسی طرح سے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 طلاقوں کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم فیصلے کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور اسی طرح سے ناظرین نکاح متع کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فیصلے تھے اور انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اس کے متعلق کیا فرمایا اور کیا فیصلہ دیا، اس بارے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی بدل دینے والے کچھ اور اہم فیصلے بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ آئیے ناظرین پہلے تذکرہ کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فیصلوں اور جرائم کی سزاؤں کے بارے میں۔ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقوں کا نفاذ۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 برسوں تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے بڑی بردباری اور تحمل سے کام لینے کا موقع ملتا تھا، جلد بازی شروع کر دی ہے۔ کیوں نہ ہم اس طرح 3 طلاقوں کو 3 شمار کریں؟ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ابو الصحابہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، کیا آپ کو علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، ان ذکر کردہ دونوں روایات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کے خلاف ایک ہی دفعہ کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا، جبکہ ان سے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ لوگ بکثرت ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے لگے ہیں، انہیں سنت طریقے کی طرف لوٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر سختی کی جائے۔ سنت طریقہ یہ تھا کہ عورت کو 1 طلاق دی جائے اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی عدت گزر جائے۔ اگر خاوند دوران عدت اس عورت سے دوبارہ ازدواجی تعلقات کا خواہاں ہو تو رجوع کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام کو بعض حضرات نے نصوص کی صریحاً خلاف ورزی شمار کیا ہے، جن میں ڈاکٹر عطیہ مصطفیٰ بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پر عمل کرنے میں انتہائی دلیر تھے۔ بعض اوقات وہ نصوص یا اپنے سے قبل معمول بہا فیصلوں کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ وہ جدید اسلامی معاشرے کے احوال پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے فرما دیتے تھے۔ پھر ڈاکٹر عطیہ نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے مؤثر ہونے کا مسئلہ بطور دلیل پیش کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ایک انتظامی فیصلہ تھا۔ وہ شرعی مسئلے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انتظامی طور پر لوگوں کی غلط روش کی اصلاح چاہتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت سے پہلے موجود کسی اجماع کی ہرگز مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یکبارگی 3 طلاقیں دیتے ہیں، باوجود کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں دینا حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور سزا ان پر 3 طلاقیں نافذ فرما دی۔
بلا شبہ خلیفہ وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ دیکھے کہ لوگ کسی معاملے میں بلا وجہ تنگ نظری کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دی گئی رخصت اور سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ان کے خلاف ایسا اقدام یقیناً درست ہے۔ اسی طرح دوستو، نکاح متع کے حرمت کے بارے میں بہت سی آثار منقول ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کو حرام سمجھتے تھے اور اس بارے میں انتہائی سختی سے کام لیتے تھے۔ اگر کوئی شادی شدہ ایسے نکاح کی جرات کرتا تھا تو اسے رجم کی سزا سناتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ باور کر لیا کہ دراصل سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اس نکاح کو حرام قرار دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ ابو نصرہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح متع کی اجازت دیتے تھے، جبکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح سے روکتے تھے۔ ابو نصرہ فرماتے ہیں، میں نے اس بات کا ذکر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا، نکاح متع کا مکمل معاملہ تو میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نکاح متع کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو چاہا اسے حلال رکھا۔ قرآن مجید نے حلال اور حرام کو اپنی اپنی جگہ متعین کر دیا۔ تم حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرو۔ پھر فرمایا، نکاح متع سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاؤ۔ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود نکاح متع کیا تو میں اسے رجم کی سزا دوں گا۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح متع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلال تھا، اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں نکاح متع کی حلت اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کے حرمت کے دلائل مسلم شریف اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہیں۔ دراصل دوستو، نکاح متع کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے متع کی حلت روایت کی ہے، یہ وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح متع کی حرمت کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ اسی طرح ابو ہلال عسکری اور رفیق الاعظم جیسے متاخرین ہیں جنہوں نے متع کی حرمت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی ہے، وہ ان دلائل سے بے خبر رہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرمت ثابت ہے۔ یہی روایات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح متع کی حرمت کی بنیاد بن گئی۔ اب یہاں وہ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن میں نکاح متع کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے دوستو ہم آپ کو حوالہ جات بھی دیں گے۔ امام مسلم اپنی سند سے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اوطاس کے سال 3 دن کے لیے نکاح متع کی اجازت دی تھی، بعد ازاں اسے حرام قرار دے دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1405۔ امام مسلم اپنی سند سے صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متع کی اجازت دی۔ میں اور میرا دوسرا ساتھی بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے۔ وہ باکرہ تھی اور لمبے قد کی خوبصورت عورت تھی۔ ہم نے اس سے نکاح متع کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا، یہ چادر لے لو۔ میرے ساتھی نے بھی کہا، میں بھی تمہیں اپنی چادر دے دوں گا۔ میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے عمدہ تھی، لیکن میں اس سے بڑھ کر خوبرو نوجوان تھا۔
اس نے میرے ساتھی کی چادر دیکھی تو اسے پسند آئی، لیکن جب مجھے دیکھا تو اسے میں بھاگ گیا۔ اس نے کہا مجھے تم اور تمہاری چادر قبول ہے۔ میں اس عورت کے ساتھ 3 دن رہا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس بھی نکاح متع کے ذریعے سے حاصل شدہ عورتیں موجود ہیں وہ ان سب کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ امام مسلم صبرہ جہنی سے اپنی سند سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متع کی اجازت دی تھی، اب بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے جس کے پاس ایسی عورت موجود ہے وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، یعنی اس سے الگ ہو جائے، اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ امام مسلم اپنی سند سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکاح متع کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ٹھہر جا اے ابن عباس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح سے اور گھریلو گدھے کے گوشت سے خیبر کے دن منع فرما دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1407۔ پس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح متع کو اپنی طرف سے حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس حرمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو خیبر کے دن 6 ہجری میں حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کے سال کچھ مدت کے لیے اسے حلال قرار دیا۔ لوگ 15 دن تک اس نکاح سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے بعد تا قیامت اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ دوستو، خلفائے راشدین کے عہد زرعی میں عدالتی فیصلوں کے لیے بنیادی مصادر یعنی کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجتہاد کی طرف ٹھیک اسی طرح رجوع کیا جاتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں معمول تھا۔ لیکن خلفائے راشدین کے عہد میں 2 نئی باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، اجتہاد کے امکانات بڑھ گئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ کار بھی ترقی کر گیا۔ نمبر 2، اجتہادی مسئلے میں کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تمہیدات قائم کی جاتی تھیں۔ تمہیدات کے مختلف مراتب پر غور ہوتا اور پھر نتائج پر پہنچنا پڑتا تھا۔ خلافت راشدہ میں مجلس شورا، باہمی مشورے کا عمل، اجماع، رائے اور قیاس جیسے جدید مصادر معرض وجود میں آئے۔ یہ عہد نبوی میں نہیں تھے، یہ وہ مصادر تھے جو ایک خلیفہ راشد کے عہد سے دوسرے خلیفہ کے زمانہ مبارک تک بتدریج معرض وجود میں آئے۔ یوں خلافت راشدہ میں مصادر کی ترتیب یہ قرار پائی: نمبر 1، کتاب اللہ، نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3، اجتہاد، نمبر 4، اجماع، نمبر 5، قیاس، نمبر 6، وہ فیصلے جو ابتدائی دور میں کیے گئے۔ مختلف مسائل اور طرح طرح کے مقدمات کے فیصلوں کے لیے باہمی مشورے سے انہی مصادر کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اس عہد مبارک میں مندرجہ بالا مصادر کی موجودگی پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ ہم ان مصادر کو قدر تفصیل اور ان کی تائید میں روایات میں سے چند ایک کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کتاب و سنت کا۔ علامہ شابی رحمہ اللہ قاضی شریح سے نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا،
لوگوں کے تنازعات کے مابین تم سب سے پہلے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔ اگر کتاب اللہ سے اس بارے میں معلومات نہ ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں فیصلے کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی آگہی نہ ملے تو ہدایت یافتہ ائمہ دین کے فیصلوں کی روشنی میں فیصلے کرو۔ اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہ مل سکے تو پھر اجتہاد کرنا اور اہل علم اور تجربہ کار افراد سے مشورہ کرتے رہنا۔ ابن شہاب ظاہری بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر ارشاد فرمایا، لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے 100% صحیح ہوتی تھی کیونکہ وہ من جانب اللہ قائم ہوتی تھی، ہم تو صرف اندازے اور تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، یہ عمر کی رائے ہے، اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو یہ عمر کی طرف سے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو فرمایا، بلا شبہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی مضمون کی تاکید ان کے اس حکم میں بھی موجود ہے جو انہوں نے قاضی شریک کو تحریراً ارسال فرمایا۔ آپ نے تاکید کی، تمہاری عدالت میں جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس کی نسبت سب سے پہلے کتاب اللہ میں غور کرو۔ اگر کتاب اللہ سے مسئلہ حل نہ ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاش کرو، اور بالفرض سنت رسول سے بھی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو نیک اور برگزیدہ ائمہ کے فیصلوں سے رہنمائی حاصل کرو۔ اجماع، اگر قاضی قرآن و سنت میں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی واضح نص نہ پاتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، فقہا اور علماء وقت سے مشورہ کرتا تھا۔ پیش آمدہ مسئلہ سب کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، پھر ہر زاویے سے اس پر بحث ہوتی تھی۔ سب علماء و فقہا اس سلسلے میں اجتہاد کرتے تھے۔ اگر ان کا اجتہاد ایک رائے پر متفق ہو جاتا تو اسے اجماع کا نام دیا جاتا تھا۔ اجماع بے اتفاق علماء شریعت اسلامیہ کا تیسرا مصدر ہے جو امت محمدیہ کے مجتہد علماء کے کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کا نام ہے۔ اس کا ظہور پہلی مرتبہ عہد راشدہ میں ہوا۔ اس بارے میں بہت سی باتیں اور طویل مباحث کتب فقہ، اصول فقہ اور تاریخ تشریع کا حصہ ہیں۔ جن مسائل پر اجماع ہوا وہ بہت کم ہیں۔ اجماع کا امکان صرف مملکت اسلامیہ کے دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہی میں تھا، کیونکہ یہاں اجل علماء، فقہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بڑی کثرت سے جلوہ افروز تھے۔ دیگر علاقوں میں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجمع علیہ مسائل کی ایک مثال اس طرح مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا، اخوان یعنی دو بھائی آپ کی زبان میں اخوہ جمع کے صیغے کا مفہوم ادا نہیں کرتے، پھر آپ دو بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ ثلث سے سدس کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میت کے اخوہ یعنی بھائی ہوں تو ماں کو سدس ملے گا۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کسی ایسے فیصلے کو نہیں توڑ سکتا جو مجھ سے پہلے کیا گیا ہو، تمام علاقوں میں نافذ کیا گیا ہو اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا اجماع تھا جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے بغیر مکمل ہو گیا تھا، اور ان کی مخالفت کے باوجود یہ اجماع غیر مؤثر نہیں ہوا تھا۔ اجماع میں تین بنیادی عناصر ہوتے ہیں: باہمی مشورہ، اجتہاد، اتفاق۔
اگر ان تینوں میں سے ایک بھی عنصر مفقود ہو تو قاضی ان دیگر مصادر کی طرف رجوع کرے گا جو اجماع کے بعد آتے ہیں۔ سابقہ فیصلے، ان سے مراد وہ فیصلے ہیں جو خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، ائمہ مجتہدین اور کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیے تھے۔ یہی وہ فیصلے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحتاً فرمایا اور تمام قاضیوں اور عمال کو حکم دیا کہ وہ ان فیصلوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مصدر کو بڑے واضح الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی رائے ہماری رائے سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا، اتنے بلند مرتبہ لوگوں کی آراء ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں، ان آراء کے سامنے ہماری آراء ہیچ ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ مبارک آراء نور ایمان اور علم سے لبریز ہیں۔ یہ ایسے منور دلوں سے صادر ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرفت اور فہم حاصل کیا تھا۔ وہ امت کے خیر خواہ تھے، ان کے دل نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ بلا واسطہ مشکات نبوت کے معرف و ایمان کا تر و تازہ علم نقل فرماتے تھے۔ اس میں کسی قسم کے اشکال نہیں ہوتے تھے، اختلاف کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، نہ کسی معارضے کی وجہ سے اس میں کوئی کدورت ہوتی تھی۔ لہٰذا ان کی مبارک رائے کے مقابلے میں کسی بھی رائے کو لانا بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ ناظرین، سابقہ مجتہدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فیصلے بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ اگر قاضی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نص نہ پائے، نہ اجماع یا سابقہ فیصلوں میں درپیش مسئلے کا حل پا سکے، تو اسے اجتہاد کرنا چاہیے۔ اجتہاد کا بیان حدیث معاذ میں موجود ہے۔ کسی غیر منصوص مسئلے کو منصوص مسئلے پر قیاس کرنا اجتہاد کی مبادیات میں سے ہے۔ قیاس شریعت اسلامیہ کا چوتھا ماخذ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا تھا: پھر تم مسائل کو ایک دوسرے پر قیاس کرو اور جدید درپیش مسئلے کے نظائر تلاش کرو، پھر اپنی رائے کے مطابق جو امر حق کے قریب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اسے اختیار کرو۔ دوستو، اگر کسی معاملے میں نئے پیدا ہونے والے مسئلے کی کوئی نظیر نہ ملے تو قاضی اجتہاد کرے گا، اور جو فیصلہ حق، انصاف، مقاصد، شریعت کے مطابق اور قاضی کی نظر میں صائب ہوگا، قاضی اسی پر اعتماد کرے گا۔ اس مصدر کا تذکرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان احکام میں بکثرت ملتا ہے جو انہوں نے قاضی شریح یا دیگر قاضیوں کو جاری فرمائے۔ مجلس شورا اور باہمی مشاورت قاضیوں کے لیے کسی بھی مقدمے میں حتمی فیصلہ کرنے کا انتہائی اہم وسیلہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ بہت سی روایات اور خطوط و رسائل میں گزر چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قولاً اور فعلاً اس پر یقین رکھتے تھے۔ وہ خود ایک اعلیٰ فقیہ تھے، اس کے باوجود شورائی نظام کے حامی تھے۔ ایسا مسئلہ شاذ ہی سننے میں آیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ نہیں کیا۔ علامہ شوبی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو بعض اوقات اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک ایک مہینے تک نہایت باریک بینی سے غور فرماتے اور کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرتے رہتے تھے۔ عدالتی فیصلوں کو صادر کرنے والے امور،
قاضی کو حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے جن عدالتی ثبوتوں پر اعتماد کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے اقرار۔ صحیح اقرار کے ساتھ تحریری ثبوت بھی اقرار کے حکم میں تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے گواہی۔ گواہی کے سلسلے میں قاضی کو چاہیے کہ وہ گواہوں کی اہلیت کو پرکھے۔ اگر وہ گواہوں کو جانتا ہی نہ ہو تو پھر ایسے افراد کو طلب کرے جو موقع کے گواہوں کی عدالت ثابت کریں۔ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کسی کی گواہی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی ایسا آدمی پیش کرو جو تمہیں جانتا ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اسے جانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس کی نسبت کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسے عادل اور معزز آدمی سمجھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا یہ تمہارا قریبی ہمسایہ ہے جس کا آنا جانا اور شب و روز تمہاری نظروں کے سامنے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا کوئی لین دین کیا ہے جس سے تم نے اس کی پرہیزگاری کو پرکھا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا یہ کبھی تمہارا رفیق سفر رہا ہے جس میں لوگوں کے اخلاق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم اسے نہیں جانتے۔ گواہی بہرحال مدعا علیہ کی قسم سے مقدم سمجھی جاتی ہے۔ مدعا علیہ نے گواہی سے پہلے قسم اٹھائی ہو یا بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدعی مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کرے اور قاضی اس سے قسم اٹھوائے۔ بعد ازاں اگر مدعی ثبوت بہم پہنچا دے تو اس کا پیش کردہ ثبوت قبول ہوگا اور مدعی علیہ کی قسم کو مسترد کر دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات بہرحال لازم ہے کہ سچے ثبوت کے بالمقابل جھوٹی گواہی کو رد کر دیا جائے۔ مدعی سے گواہی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور مدعی علیہ پر قسم ضروری ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، مدعی کی ذمہ داری ہے کہ ثبوت فراہم کرے اور دفاع کرنے والے پر قسم واجب ہے۔ بالفرض مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی قسم کا اعتبار کر لیا جائے گا اور دوسرے گواہ کی جگہ قسم کفایت کر دی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی مقدمات میں ایک گواہ کی موجودگی میں دوسرے گواہ کے طور پر مدعی کی قسم کا اعتبار فرما لیا کرتے تھے۔ قسم، قاضی اس وقت تک مدعی علیہ پر قسم کھانا لازم نہیں کرے گا جب تک کہ مدعی گواہ اور ثبوت بہم نہ پہنچا دے اور مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر مدعی علیہ قسم اٹھا لے تو قسم کے مطابق مدعی علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوی قتل کے سلسلے میں وداع کے بارے میں قسموں پر فیصلہ سنایا تھا۔ انہوں نے اصول قسامہ کے تحت قسم اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ قتل کی کوئی شہادت یا ثبوت موجود نہ تھا، اس لیے متعلقہ افراد کی قسمیں اٹھانے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بری کر دیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجوروں کے ایک باغ کی ملکیت کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ مقدمہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا۔ ثبوت موجود نہ تھا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اس وقت خلیفہ وقت تھے قسم اٹھانا لازم ٹھہرا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بن کعب، آپ امیر المومنین پر قسم اٹھانے کی نوبت نہ آنے دیجیے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ امیر المومنین کو اس اصول سے کیوں مستثنی قرار دیا جائے؟
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرا حق قسم کی وجہ سے مل سکتا ہے تو میں قسم اٹھاؤں گا، ورنہ اپنا حق چھوڑ دوں گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ کھجور کا یہ باغ میرا ہے اور اوبی کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جب وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر نکلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اوبی کو ہبا کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ نے یہ کام قسم اٹھانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں قسم نہ اٹھاؤں گا تو میرے بعد کے لوگ بھی میرے طریقے پر چلتے ہوئے قسم اٹھانے سے گریز کریں گے۔ پس کسی قاضی کے لیے جائز نہیں کہ کسی فرد کے صاحب رتبہ ہونے کی وجہ سے اسے قسم سے مستثنا قرار دے۔ متذکرہ بالا واقعے میں ہم نے دیکھا کہ حق کے حصول کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو اس وقت خلیفہ وقت تھے، قسم اٹھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات قسم اٹھانے کے معاملے کو انتہائی اہمیت دیتے تھے۔ اس غرض سے وہ مدعی علیہان کو ایسے مقدمات پر کھڑا کر کے قسم لیتے تھے جہاں لوگ قسم اٹھانے کی جرت شاذ ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حتیم کعبہ میں اور ایک دفعہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کچھ لوگوں سے قسم لی۔ ناظرین، قیافہ شناسی ان مضبوط دلائل میں سے ہے جس کے مطابق حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل شاہد ہے۔ قیافہ شناسی کی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مقدمات کے فیصلے فرمائے۔ اور دوستو، قرائن کا باب بڑا وسیع ہے۔ اس میں قاضی اپنی ذہانت اور فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ کسی غیر شادی شدہ عورت کا حاملہ ہونا زناکاری کا بین ثبوت ہے۔ اسی طرح کم سے کم مدت حمل سے بھی کم عرصے میں بچے کی ولادت ہونا بھی عورت کے زناکار ہونے کا واضح ثبوت سمجھا جائے گا۔ دو ایسے افراد کی موت جن میں سے ایک اوپر اور دوسرا نیچے ہو، نیچے والے کی پہلے اور اوپر والے کی بعد میں موت واقع ہونے کا واضح قرینہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاون میں امواس میں کسی میت کا ہاتھ یا پاؤں دوسری میت کے اوپر دیکھا تو اوپر والے کو نیچے والے کی وراثت سے حصہ دیا اور نیچے والے کو اوپر والے کی وراثت سے کچھ نہیں دیا۔ شراب پینے کے بارے میں قوی ترین دلیل شرابی کی قے ہے، اس میں شراب موجود ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر ایک شرابی پر حد جاری فرمائی تھی۔ حدود کے بارے میں قاضی کا ذاتی علم کسی ملزم پر حد جاری کرنے کا موجب نہیں بن سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تھا کہ کوئی قاضی اپنے علم، گمان اور شک کی وجہ سے کسی سے مواخذہ نہ کرے۔ انہوں نے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں کسی شخص کو قتل، چوری یا زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو کیا اس پر حد جاری ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے خیال کے مطابق آپ مسلمانوں کے صرف ایک فرد ہیں، اس لحاظ سے آپ کا کوئی جرم ہوتے دیکھنا تو صرف ایک گواہی قرار پائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا۔ حدود کے دعووں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس روایت میں اختلاف ہے کہ قاضی کے روبرو مطلوبہ دلائل پیش نہ کیے جا سکیں تو کیا قاضی خود اپنے علم کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمال اور قاضیوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں سے ان کے جرائم کا اعتراف و اقبال زبردستی کرائیں، وہ ایسے جرائم کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوں،
तौबा और पर्दा पोशी के कायल थे। एक दफ़ा सरहद पर कायम मदाइन की एक चौकी पर मुतय्यन मुसलमानों के कमांडर शरहबील बिन समत कुंदी ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम ऐसी सरजमीन में रहते हो जहाँ शराब नोशी और औरतें बकसरत मौजूद हैं। तुम में से अगर कोई गुनाह का इर्तकाब कर बैठे तो हमारे पास आ जाए, हम उस पर हद नाफिज करेंगे। हद का नफाज उसे पाक कर देगा। ये इत्तला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम लोगों का पर्दा चाक करो जो अल्लाह ताला ने उन पर डाल रखा है। अलबत्ता अगर लोग अदालत में खुद ब खुद पेश होकर इकबाल जुर्म करें तो रियासत किसी मसलहत का शिकार हुए बगैर उन पर हद नाफिज करेगी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू कोई मुकदमा दायर किया जाता तो वो दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं किसी मुकदमे में वाजिबुल अदा हक देने वाले फरीक की तरफ किसी तरह भी माइल होता हूँ तो मुझे पलक झपकने की भी मोहलत ना देना। जाली सरकारी मोहर बनाने पर सज़ा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक ऐसा संगीन हादसा रूनुमा हुआ जो पहले कभी रूनुमा ना हुआ था। हुआ यूं कि मान बिन ज़ायदा ने सरकारी मोहर की नकल तैयार की और फिर उसकी मदद से बैतुल माल से बहुत सा माल निकलवाने में कामयाब हो गया। ये मुकदमा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पेश हुआ तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे 100 कोड़े लगवाए और कैद कर दिया। फिर उसके बारे में सिफारिश की गई तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दोबारा 100 कोड़े लगवाए। तीसरी मरतबा फिर सिफारिश की गई तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे तीसरी मरतबा भी 100 कोड़े लगवाए और फिर जिला वतन भी कर दिया। नाज़रीन, एक शख्स ने कूफा के बैतुल माल से चोरी कर ली। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स के बारे में कोई कतई फैसला नहीं फरमाया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, इस आदमी की क्या सज़ा है जो बैतुल माल से चोरी कर ले? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसे छोड़ दो। बैतुल माल पर हर मुसलमान का हक है। बाद अज़ां उसे सज़ा के तौर पर कोड़े मारे गए। हातिम बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलामों ने आमुल रमादा यानी कहत वाले साल में एक मजनी शख्स की ऊँटनी चुरा ली, उसे ज़िबह किया और हड़प कर गए। ये मुकदमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूबरू पेश हुआ। उन्होंने ग़ुलामों को तलब फरमाया। उन लोगों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और कहा कि हमने वाक़अतन एक महफूज जगह से चोरी की है। वो सब आक़िल व बालिग थे। उन्होंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी कहा कि हमने सख्त मजबूरी के आलम में ये चोरी की है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीर बिन सलत को उनके हाथ काटने का हुक्म दे दिया, मगर फिर गौर फरमाया कि ये तो आमुल रमादा है और लोग कहत साली के शदाइद में मुब्तला हैं, तो उन्होंने उन्हें माजूर समझा। उनके मालिक को बुलाया और फरमाया, शायद तुम इन्हें भूखा रखते हो। इतनी ही कार्रवाई पर इक्तफा करते हुए हद मौकूफ़ कर दी और मजनी को ऊँटनी की दुगनी कीमत यानी 800 दिरहम देने का हुक्म दे दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हद ग़ुलामों की मजबूरी के मद्देनज़र मौकूफ़ फरमाई। दोस्तों, इसी तरह एक दीवानी औरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाई गई। उसने ज़ना का इर्तकाब किया था। उन्होंने लोगों से मशवरा किया और उसे रजम करने का हुक्म जारी कर दिया। रास्ते में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने इस मौके पर मौजूद लोगों को वापस चले जाने के लिए कहा और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, क्या आप नहीं जानते कि दीवानों से कलम उठा लिया गया? फिर मुकम्मल हदीस बयान फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ,
میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر اس عورت کو کیوں رجم کیا جا رہا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوانی عورت کو فوراً رہا کر دیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تکبیروں کا ورد کرنے لگے۔ زمیں کو مسلمان عورت سے زنا بالجبر کرنے پر پھانسی کی سزا کا واقعہ۔ یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کے مجرم زمی کو سولی پر لٹکا دیا، کیونکہ یہ زمیوں کے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعض سرکاری لونڈیوں کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ ان سے بعض سرکاری غلاموں نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں پر حد لگائی اور لونڈیوں کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت لائی گئی۔ اس پر زنا کا الزام تھا۔ اس نے کہا میں سو رہی تھی، ایک آدمی زبردستی مجھ سے چمٹ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حد سے بری کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ایک شبے والا معاملہ تھا۔ شبہات کی وجہ سے حدود معاف کر دی جاتی ہیں۔ زناکاری کے لیے کسی کو مجبور کرنا، عورت کی مجبوری سے ناروا فائدہ اٹھانا اور قتل کی دھمکی دے کر بدکاری کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک عورت نے ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ اس نے اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ عورت اس سے زناکاری کا ارتکاب کرے۔ عورت نے اس کی بات مان لی۔ یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عورت مجبور تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کچھ مال عطا فرمایا اور بری کر دیا۔ ناظرین، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عامل نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ایک آدمی نے زنا کا اعتراف کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ اس سے پوچھو کیا وہ زناکاری کی ممانعت کا حکم جانتا ہے اور اس امر سے واقف تھا کہ یہ مذموم فعل حرام ہے؟ اگر وہ ہاں میں جواب دے تو اس پر حد قائم کر دو، اور اگر وہ انکار کرے تو اسے بتاؤ کہ یہ مذموم فعل حرام ہے، پھر آئندہ وہ زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر حد جاری کرو۔ ناظرین، ایک عورت نے اپنی عدت کے زمانے میں ایک مرد سے نکاح کر لیا۔ یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے عورت کو زیر ضابطہ تعزیر سزا دی اور دونوں کو جدا کر دیا، پھر اس کے خاوند کو بھی بطور تعزیر کوڑے لگوائے۔ ایک عورت شادی شدہ تھی، اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی شادی کو صیغہ راز میں رکھا اور نئی شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رجم کی سزا دی اور اس کے نئے شوہر کو 100 کوڑے لگوائے، چونکہ وہ اس عورت سے شادی کرنے والا آدمی اس کی پہلی شادی سے بے خبر تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رجم کی سزا نہیں دی، تاہم اسے 100 کوڑے لگوائے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگی۔ 3 گواہوں نے گواہی دی، چوتھے گواہ نے گواہی سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیطان کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 گواہوں پر حد قذف لگائی، کیونکہ اسبات زنا کی گواہی 3 آدمیوں کی گواہی سے مکمل نہیں ہوتی۔ دوستو، ایک عورت نے اپنے غلام سے ہم بستری کی۔ جب اس سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، وہ افراد جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے
ان کے بارے میں تم پر کوئی حرج نہیں، لہٰذا وہ غلام میرا ملک یمین ہے۔ یہ مقدمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس عورت سے فرمایا، تیرے لیے تیرا ملک یمین یعنی غلام حلال نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور اس عورت کو عذر تعزیر 100 کوڑے لگوائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی جہالت کی وجہ سے اس پر سے ضابطہ حد ساقط کر دیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند پر تہمت لگائی کہ اس نے اس کی لونڈی سے جمع کیا ہے۔ بعد ازاں اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اس نے یہ لونڈی خاوند کو ہبہ کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو بطور حد قذف 80 کوڑے لگوائے۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر اشارے کنائے کے انداز میں تہمت لگائی، اس طرح کہ اس شخص نے کہا، میرے ماں باپ تو زانی نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ ایک صحابی نے فرمایا، اس نے تو صرف اپنے ماں باپ کی مدح سرائی کی ہے، لیکن دیگر اصحاب شورا نے کہا، اس شخص نے کنایتاً تہمت لگائی کہ تمہارے ماں باپ کا معاملہ اس سے الگ تھا، یعنی وہ بدکار تھے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر حد قذف لگائی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بطور حد قذف 80 کوڑے لگوائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے کنائے میں لگائی گئی تہمت پر حد جاری فرمائی، کیونکہ اس شخص پر واضح قرینہ حالیہ موجود تھا کہ وہ اس آدمی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے جو بات کہی تھی وہ برائی کے معنوں میں کہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن تدبیر تھا کہ وہ اس جیسے کم عقل لوگوں کو سبق سکھلانا اور معزز لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی دانائی سے بھرپور تدبیر تھی جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصادم نہیں تھی، بلکہ شریعت کی روح کے عین مطابق تھی۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو نیک اور شریف نوجوانوں کے درمیان اسلامی مواخات قائم تھی۔ ان میں سے ایک جہاد کے لیے چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے اہل خانہ کی حفاظت پر مامور کر گیا۔ اس کا بھائی اس کے اہل خانہ کی خبرگیری کے لیے اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک دیا جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے، وہ کیسا پراگندہ ہے، میری طرف سے اسلام نے اسے کیسا دھوکہ دیا کہ میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ گزاری، میں نے ساری رات اس کی بیوی کے سینے پر گزاری جبکہ وہ اپنے گھوڑے پر سختیاں جھیل رہا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کے گھر پہنچا اور اس یہودی کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کھینچ کر راستے میں ڈال دی۔ صبح کے وقت یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع فرمایا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ جسے بھی اس قتل کے بارے میں کچھ علم ہے وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی کے کہے ہوئے شعر سنائے اور اصل قصے سے آگاہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تجھے سلامت رکھے گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔ ناظرین، مصنف عبدالرزاق اور سنن بہقی میں ہے کہ ایک آدمی نے قبیلہ حزیل کے چند افراد کی دعوت کی۔ ان کی ایک لڑکی لونڈی تھی،
اسے انہوں نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک کا دل اس لڑکی کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس سے بدکاری کا ارادہ کیا۔ لڑکی نے شدید مدافعت کی اور اس کے پنجے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ لڑکی نے اسے ایک پتھر مارا، وہ اس کے جگر پر لگا۔ اسی ضرب کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ وہ لڑکی واپس آ گئی۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ سب لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تحقیق کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے مارے ہوئے کا کوئی خون بہا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم اور زیارتی کرنے والے شخص کا خون رائگاں قرار دے دیا اور کسی قسم کے قصاص، دیت یا کفارے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک لڑکا دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس لڑکے کے قتل میں تمام اہل سنا بھی شریک ہوتے تو میں سب کو قصاص میں قتل کرا دیتا۔ ایک روایت کے مطابق اس لڑکے کو 4 افراد نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 قاتلوں کے قتل کا اہل سنا کو حکم جاری کیا اور فرمایا اگر اس قتل میں تمام اہل سنا بھی شریک ہوتے تو میں ان سب کو قصاص میں قتل کرا دیتا۔ اس مقدمہ قتل میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صادر کیے گئے فیصلے کا حکم نہ تو قرآن و سنت میں موجود تھا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سری میں اس کی کوئی مثال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دین کے ان بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے اجتہاد اور فہم و فراست کی بنیاد پر کیا تھا، جو معاشرے کے امن و آشتی کے لیے شرط لازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی شخص کا قتل معمولی معاملہ نہ تھا، اس لیے انصاف، امت کی خیر خواہی اور بنیادی مقاصد شریعت کا تقاضا یہی تھا کہ جب ثابت ہو گیا کہ اس لڑکے کو قتل کرنے میں ایک جماعت کا ہاتھ ہے تو اس پوری جماعت کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ دلیل کی مضبوطی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماع، لوگوں کو جرائم سے روکنے کی حکمت اور معاشرے میں لوگوں کی حفاظت یقینی بنانے کی بنا پر راجع اور قابل اتباع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اعمال کو حکم دیا کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر یہ قانون عملاً نافذ ہوا اور اس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے قتل میں دیت ادا کرنے کا فیصلہ دیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی زمین کو قتل کر دے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کو زمین کے قصاص میں قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ شام میں ایک مسلمان نے ایک زمین کو قتل کر دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ ناظرین، قسامہ ان متعدد قسمیں اٹھانے کے عمل کو کہا جاتا ہے جو مقتول کے وارث یا مدعیوں کی طرف سے قتل کے دعوے میں اٹھائی جائیں۔ مصنف عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور سنن بہقی میں علامہ شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ یمن کے 2 قبیلوں وداع اور شاکر کے درمیان ایک مقتول شخص پایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے واردار سے دونوں قبیلوں کی زمین ماپنے کا حکم دیا۔ یہ جگہ وداع قبیلے کے قریب نکلی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 50 قسمیں اٹھوائیں۔ حکم دیا کہ ہر شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ اس کے قاتل کو جانتا ہوں۔
قسمیں اٹھانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبیلے والوں کو دیت ادا کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اہل وداع نے گزارش کی، اے امیر المومنین، نہ تو ہماری قسموں نے ہمارے اموال بچائے، نہ ہمارے اموال نے ہمیں قسمیں اٹھانے سے محفوظ رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہی فیصلہ حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تستر فتح ہونے کی خبر پہنچی تو انہوں نے دریافت فرمایا، کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ایک آدمی مرتد ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اسے قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اسے کسی کمرے میں بند کیوں نہیں کیا؟ اسے روزانہ ایک روٹی دے دیتے اور اسے توبہ کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ اگر وہ پھر بھی توبہ نہ کرتا تو قتل کر دیتے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں وہاں نہ تھا، نہ میں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس پر راضی اور خوش ہوا۔ اور آئیے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں شراب کی سزا کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کی۔ ناظرین کرام، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، لوگ خوشحال ہو گئے، آبادی دور دور تک پھیل گئی، بے شمار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پرانے مسلمان لوگوں کی طرح ان نئے مسلمانوں کی اسلامی تربیت پوری طرح نہیں ہوئی تھی، لوگ ابھی اسلامی آداب سے ناواقف تھے۔ ان حالات میں ایسے لوگ کثرت سے شراب پینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ صورتحال آئی تو وہ بے حد فکر مند ہوئے۔ ان کے لیے یہ صورتحال ایک اہم ترین مسئلے کی صورت اختیار کر گئی۔ انہوں نے کبار صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو جمع فرمایا اور اس سلسلے میں مشورہ طلب فرمایا۔ سب نے بالاتفاق شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی۔ یہ تمام حدود میں سب سے ہلکی حد تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر عمل کیا۔ ان کے دور خلافت میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے وبرہ سلیطی کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ وبرہ فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تھے۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہاں لوگ کثرت سے شراب پی رہے ہیں اور شراب نوشی کی حد کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گرد بیٹھے افراد کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، یہ لوگ اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو فضول بکواس کرتا ہے، اور جب وہ فضول بکواس کرتا ہے تو تہمت لگاتا ہے۔ تہمت کی حد 80 کوڑے ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ سب لوگوں نے اس حد پر اتفاق فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وبرہ سے فرمایا، جاؤ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فیصلے کی اطلاع دے دو۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے شراب کی حد 80 کوڑے جاری کر دی۔ اسی طرح شراب خانے کو جلانے کا فیصلہ بھی صادر فرمایا۔
याह्या बिन सईद बिन उबैदुल्लाह हज़रत नाफ़े से और नाफ़े हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बनु सकीफ़ के एक आदमी के घर में शराब देखी तो आपने उसे जलाने का हुक्म दे दिया। उस आदमी को रुवैशद यानी भलाई वाला कहा जाता था। आपने फरमाया, तू रुवैशद नहीं है, तू फवैसक यानी नाफरमान है। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रुवैशद सक़फ़ी का घर जलाने का हुक्म दिया क्योंकि वो शराब तैयार किया करता था। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसके शराब खाने को उसके साजो सामान समेत जला दिया जिसमें शराब तैयार होती थी। उन्होंने एक ऐसी बस्ती भी जला दी जहां शराब की खरीदो फरोख्त होती थी। दोस्तों, एक आदमी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में आया और अर्ज़ की, मेरी एक बेटी है, उसे मैं ज़माना जाहलियत में ज़िंदा दरगोर करने की कोशिश की, लेकिन मौत से कुछ देर पहले हमने उसे गड्ढे से निकाल लिया। इस्लाम आया तो वो मुसलमान हो गई। फिर उसने ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया जिस पर हद जारी होती थी। उसने खुद ही एक छुरी पकड़ी और अपने गले पर फेरने की कोशिश की। उसकी कुछ रगें कट गईं। हमने उसे बर वक्त पकड़ लिया, उसका इलाज कराया, वो तंदुरुस्त हो गई। फिर उसने सच्ची तौबा कर ली। अब उसके लिए निकाह का पैगाम आया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी हकीकत खोल कर बता दी जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तेरा ये इरादा है कि जिस चीज़ पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला है तू उसे चाक कर दे? अल्लाह की कसम, अगर तूने उस लड़की के बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे पूरी ममलकत इस्लामिया में इबरत का निशान बना दूंगा। चला जा और उसे एक पाक दामन मुसलमान औरत की हैसियत से रुखसत कर। वरासत से महरूम करने की गरज से बीवी को तलाक देने वाले पर सख्ती से मुताल्लिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फ़ैसला। सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब गैलान सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमान हुए तो उनके अक़द में 10 औरतें थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से 4 बीवियों को मुंतखब कर ले। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद में गैलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी और सारा माल बेटों में तकसीम कर दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये इत्तला मिल गई। आपने गैलान को बुला भेजा। वो हाजिर हुआ तो फरमाया, मुझे महसूस होता है कि शयातीन आसमान की खबरें चुराते हैं। उन्होंने तेरी मौत की खबर चुराकर तेरे दिल में डाल दी है और तुझे बता दिया है कि तू अनकरीब मरने वाला है। चुनाचे तूने फ़ौरन ये सब कुछ कर दिया है। बिलाशुबा अल्लाह की कसम, मेरा गुमान ये है कि तू यहाँ से रुखसत होते ही फौत हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अगर तू अपनी बीवियों से रुजू करने और अपने बेटों से माल वापस लेने से पहले मर गया तो मैं लाजमन तेरी बीवियों को तेरे माल से उनका हिस्सा दूंगा। फिर तेरी कब्र को रजम कराऊंगा और अबू रगाल की तरह तेरी कब्र का हशर करूंगा। नाज़रीन, अबू रगाल वो शख्स है जिसने अबरहा अल अशरम की मक्का की तरफ रहनुमाई की थी जब वो बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था। अहले अरब जब उसकी कब्र के पास से गुजरते तो पत्थर बरसाते थे। गैलान ने अभी अपनी बीवियों को तलाक बता नहीं दी थी। उसने बीवियों से रुजू कर लिया, बेटों से माल वापस ले लिया और थोड़े अरसे के बाद फौत हो गया। कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हमल के मुताल्लिक फ़ैसला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक ऐसी औरत का मुकदमा लाया गया जिसने 6 महीने की मुद्दत में बच्चे को जन्म दिया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रजम करने का हुक्म दे दिया। उसकी बहन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंची और अर्ज़ किया,
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मेरी बहन को रजम करने का इरादा कर लिया है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर मेरी बहन के लिए कोई उज़र हो सकता है तो बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, तेरी बहन के उज़र उज़र है। ये सुनकर उस औरत ने बड़ी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही। ये तकबीर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सुन ली। फिर वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खिदमत में पहुँची और अर्ज़ किया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास मेरी बहन की तरफ से उज़र है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि आप वो उज़र बयान कीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल दूध पिलाएं, और फरमाया, और उसके हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। लिहाजा हमल की अकल मुद्दत 6 महीने हुई और बाकी 24 महीने 2 साल मुद्दत रज़ात हो गई। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को रिहा कर दिया। अमूमी तौर पर हमल की मुद्दत 9 माह होती है, मगर बाज़ औक़ात 9 माह से ज़्यादा भी हो जाती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के रूबरू एक ऐसी औरत का मुकदमा पेश हुआ जिसका खाविंद 2 साल से उसके पास मौजूद न था। जब वो आया तो उसकी बीवी हामला थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को रजम करने का इरादा कर लिया। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने इस औरत के ख़िलाफ़ फ़ैसला तो दे दिया है, लेकिन इसके पेट में मौजूद बच्चे का क्या कसूर है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को मोहलत दी। उसने इस हाल में बच्चे को जन्म दिया कि उसके दांत निकले हुए थे। उसके खाविंद ने फ़ौरन पहचान लिया कि बच्चा उसी से मुमासलत रखता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, औरतें माज़ जैसे फ़र्जंद जनने से आजिज़ आ चुकी हैं। अगर माज़ ना होता तो उमर हलाक हो जाता। मालूम होता है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हमल 4 साल शुमार करते थे। एक औरत का शौहर गुम हो गया था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत के लिए इंतज़ार की मुद्दत 4 साल मुकर्रर फरमाई। फिर उसे शौहर की वफ़ात की इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। अलामा इब्ने कदामा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस राय के हवाले से फरमाते हैं कि मफ़क़ूदुल ख़बर आदमी की बीवी को 4 साल तक इंतज़ार करना चाहिए, फिर वो वफ़ात की इद्दत गुजारेगी जो 4 महीने और 10 दिन है। बाद अज़ां वो किसी और आदमी से शादी कर सकती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इन इज्तिहादात में, जिनमें उन्हें सबकत हासिल है, एक इज्तिहाद ज़ाती मलकियत के बारे में था। ज़ाती मलकियत के बारे में उन्होंने ऐसी पाबंदी आयद की कि किसी को अपनी मलकियत के तसर्रुफ़ के सिलसिले में कोई रुकावट ना हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौता में अमर बिन याहिया माज़नी से, और वो अपने बाप से बयान फरमाते हैं कि ज़ुहाक बिन खलीफ़ा ने अपनी ज़मीन में पानी पहुँचाने के लिए एक बड़ी चौड़ी नहर से छोटा नाला निकाला और उसे मोहम्मद बिन मुसल्लमा की ज़मीन से गुजारने की कोशिश की। मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस अमर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़ुहाक ने कहा, आप मुझे एक ऐसे काम से मना कर रहे हैं जिसमें ख़ुद आपका भी फ़ायदा है। इस नाले से शुरू से आखिर तक आप भी अपनी ज़मीन सैराब कर सकेंगे और आपका इससे कोई नुकसान भी ना होगा। मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये दलील सुनने के बावजूद वो नाला अपनी ज़मीन से गुजारने की इजाज़त नहीं दी। ज़ुहाक ने इस सिलसिले में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से गुफ्तगू की। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मोहम्मद बिन मुसल्लमा को बुलाया
اور نالہ گزارنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی معذرت کی اور نالہ نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ سے فرمایا، تم اپنے بھائی کو ایسے مفید کام سے کیوں روک رہے ہو جس سے خود تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور اس نالے کی مدد سے تمہاری زمین بھی شروع سے آخر تک سیراب ہو جائے گی، پھر اس سے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ نالہ ضرور گزرے گا، چاہے تیرے پیٹ پر سے گزرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ضحاک کو حکم دے دیا کہ وہ یہ نالہ اس کی زمین سے گزار لے۔ ضحاک نے نالہ نکال لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم دراصل ایک قیاس پر مبنی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لی، جس کا مفہوم ہے، کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے نہ روکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں اس کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا رہوں گا۔ ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ قیاس اولیٰ کی بنیاد پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کسی پڑوسی کو اپنی دیوار میں شہتیر رکھنے سے روکنے پر نہیں وارد ہے، اگرچہ جس پڑوسی کی دیوار پر شہتیر رکھا جائے اسے اس کا کوئی نقصان نہیں مگر فی الوقت فائدہ بھی نہیں، جبکہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے پانی کے گزرنے سے بیک وقت دو پہلو نمایاں تھے، ایک عدم ضرر اور دوسرا فریقین کے لیے اس نالے کا فائدہ مند ہونا، لہٰذا اسے قیاس اولیٰ کہا جا سکتا ہے۔ احمد ابراہیم نے بڑی عمدہ رائے قائم کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو آج بھی قانون انصاف کی بہترین مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ عبدالسلام سلیمانی اظہار خیال کرتے ہیں کہ اہل مغرب کی سوچ کے مطابق ایسے قوانین کو اپنے حقوق کے استعمال میں رکاوٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو مسلمان اس قانون میں اہل مغرب سے صدیوں پہلے ہی سبقت لے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے پڑوسی کو فائدہ پہنچانے کا قانون اس کے گھر اور زمین تک وسیع فرما دیا۔ البتہ بعض علماء اس قانون کا نفاذ پڑوسی کی اجازت سے مشروط کرتے ہیں۔ اس واقعے سے چند باتیں سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات، اس معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عدالتی اجتہاد باور کیا جائے گا، کیونکہ ضحاک نے پہلے محمد بن مسلمہ سے اسلامی اخوت و محبت کی بنا پر نالہ اس کی زمین سے گزار لے جانے کی استدعا کی۔ جب محمد نے انکار کر دیا تو ضحاک نے باقاعدہ یہ دعویٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرما لیا۔ دوسری یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے کا فیصلہ اندھا دھند یا اٹکل پیچوں سے نہیں کیا، بلکہ اس مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا، مکمل تحقیق فرمائی اور دوسرے فریق کی طرف سے زمین سے پانی گزرنے میں رکاوٹ کی تصدیق فرمائی۔ یہ ایک ایسا موقف تھا جو سراسر بلا وجہ تھا، کیونکہ اس میں مدعی علیہ کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ اسے نفع ہی نفع تھا اور دونوں فریقوں کا اس میں فائدہ تھا۔ جب معاملے کی نوعیت بے ضرر ہی نہیں بلکہ فریقین کے لیے مفید بھی تھی،
تو اس کے معنی یہ تھے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بلا وجہ رکاوٹ کسی کی ذاتی ملکیت کے تصرف میں تنگی پیدا کرنے کے مترادف تھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت میں بھی امت کے عمومی فوائد و مصالح کو معطل نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ سے شفقت کا سلوک کیا، انہیں اسلامی اخوت کا حوالہ دیتے ہوئے صحیح رستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی، لیکن محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشفقانہ برتاؤ کا جواب مکمل انکار کی صورت میں دیا۔ یہ جواب خلیفہ وقت کو چیلنج اور ان کے حکم سے روگردانی کے مترادف تھا، لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے خلافت کے رعب و دبدبے کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سخت فیصلہ دیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف خاص تھا کہ وہ اسلامی مملکت کے باشندوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے عہدہ خلافت کی طاقت کا دبدبہ استعمال کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے